اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک واعوذ بک مما یؤذیک واسألک التوفیق فیہ لأن اوتیک ولا آسیک یا اجود السائلین۔ خدایا تیرے در پر اس چیز کا سوالی ہوں جو تجھے خوشنود کرتی ہے، اور ہر اس چیز سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں جو تجھے ناراض کرتی ہے، اور تجھ سے توفیق کا طلبگار ہوں کہ میں تیرے اطاعت گزار رہوں اور تیری نافرمانی نہ کروں، اے سوالیوں کو بہت زیادہ عطا کرنے والے۔ ماہ مبارک رمضان کے 24ویں دن کی دعا جو حضور نے تعلیم فرمائی، اس کا پہلا فقرہ ہے کہ خداوند عالم، میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں وہ کروں کہ جس سے تو راضی ہو جائے، تیری رضا چاہتا ہوں، تیری خوشنودی چاہتا ہوں۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کی جو عبادت ہو وہ خوشنودی پروردگار کے لیے ہو، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا نہیں ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ معبود میں عرض کیا، پروردگار اپنے نیک بندے سے ملاقات کراتے۔ آواز آئی، موسیٰ فلاں جگہ جاؤ، وہاں میرا نیک بندہ ہوگا۔ جناب موسیٰ پہنچے، دیکھا کہ وہ بندہ خدا کھیت میں کام کر رہا ہے۔ جناب موسیٰ نے جناب جبریل سے کہا کہ یہ کیسے نیک بندہ ہے؟ کہا اس کے نیکی کو دیکھنا ہے، ابھی دکھاتے ہیں۔ اچانک ایک ہوا آئی اور اس کی دونوں آنکھیں نابینا ہو گئی۔ جناب موسیٰ قریب گئے، کیا دیکھا کہ وہ بارگاہ معبود میں دعا کر رہا، پروردگار جب تک تو نے آنکھیں دی تھی تو تیرا شکر، تو نے یہ چھین لیا ہے تب بھی تیرا شکر ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا، اے بندہ خدا، میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں، میں مستجاب الدعویٰ ہوں، اگر کہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں تاکہ اللہ تمہیں بینائی عطا کرے۔ اس نے کہا نہیں، دعا نہ کریے، کیونکہ اللہ نے جب بینائی دی تھی تب بھی عین عدل سے، آج بینائی چھین لیے تب بھی عدالت کے مطابق ہے۔ جس میں اللہ راضی اس میں ہم راضی ہیں۔ اللہ کی رضا اور ناراضگی کے لیے جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک شاگرد نے استاد سے کہا کہ اللہ کی رضا کو کیسے جانے، کیسے سمجھے کہ اللہ راضی ہے؟ استاد نے شاگرد سے کہا کہ آج جانا قبرستان میں، اور قبرستان میں جا کر مردوں کو برا بھلا کہنا۔ وہ گیا، استاد کے حکم کے مطابق وہ کام کیا، چلا آیا۔ دوسرے دن آ کے کہا کہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق یہ کام کیا، کہ آج جانا اور آج جا کے سب مردوں کی تعریف کرنا۔ وہ دوسرے دن گیا اور ایک ایک قبر پہ کھڑے ہو کے تعریف کرنے لگا۔ پھر آیا، استاد نے کہا یہ بتاؤ کہ جب تم ان کو برا کہہ رہے تھے کسی نے کچھ کہا؟ کہا نہیں، کچھ نہیں کہا۔ کہا جب تم تعریف کر رہے تھے وہ لوگ خوش ہوئے، کچھ کہا؟ کہا کسی نے کچھ نہیں کہا۔ کہا ایسے ہی بن جاؤ، ایسے ہی رضا پروردگار ملے گی، نہ دنیا والوں کی تعریف کرنے سے خوش ہو جاؤ، نہ دنیا والوں کی برائی کرنے سے نالاں ہو جاؤ۔ حدیث میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا ولی، ہمارا چاہنے والا اس وقت تک انسان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا امتحان اس طرح سے ہو کہ پورا شہر بھی اسے برا کہے تو وہ پریشان نہ ہو، پورا شہر بھی تعریف کرے تو وہ خوش نہ ہو، بلکہ وہ اپنے زندگی کو دیکھے کہ اگر اس کی زندگی قرآن کے مطابق ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، قرآن کے مطابق نہیں ہے تو اصلاح کرے اپنی، لہذا کسی کی تعریف سے نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر جب تعریف کرنے والے چاپلوس ہوتے ہیں، مخلص نہیں ہوتے ہیں، عیب کو بیان کرنے والے، تنہائی میں تنقید کرنے والے، تنہائی میں سمجھانے والے مخلص ہوتے ہیں، اور جو سب کے سامنے تعریفیں کرتے ہیں وہ چاپلوس ہوتے ہیں۔ جب انسان کی چونکہ فطرت میں اپنی تعریف سننا ہے، تو جب انسان چاپلوسوں میں گھر جاتا ہے تو مخلص اس سے اپنے آپ دور ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ انسان اور اس سے جڑے ہوئے سارے سسٹم اور اس سے جڑے ہوئے سارے نظام سب چوپٹ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان اب چاپلوسوں کا عادی ہو گیا ہے، مخلصین کو اپنے سے دور کر چکا ہے۔ لہذا
اس کے اوپر توجہ رکھنی چاہیے۔ جیسے ایک بزرگ سے کہا کہ حضور وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، آپ کے بڑے علم کی اور آپ کے بڑے فن کی بڑی تعریف کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ فلاں فلاں وہ تو تعریف کر رہے تھے، اور جو دوسرے افراد ہیں ہر ایک تو تعریف نہیں کرتا ہے، دوسرے افراد جو ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، تو جب میں برا بھلا کہنے والوں کی بات پر یقین نہیں کرتا کہ میں وہ اتنا برا نہیں ہوں جتنا وہ برا کہہ رہے ہیں، تو میں تعریف کرنے والوں کی تعریف سے کیوں خوش ہو جاؤں کہ وہ اتنی تعریف کر رہے ہیں، تو کیا میں واقعی ویسا ہوں؟ لہذا یہ ایک بیماری ہے انسان کی تعریف سننا، اور یہ تو اب حد سے سوا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، جس طرح نماز میں اگر کوئی تعریف کے سلسلے میں سوچے کہ ہم نے بہت اچھی نماز پڑھی ہے تو ہماری تعریف ہو، تو انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی نیک کام ہو، مجلس ہو، سوزخانی ہو، پیشخانی ہو، خطابت ہو، زیارت ہو، نوحہ ہو، ماتم ہو، نذر ہو، نیاز ہو، اگر انسان اس میں بھی اگر تعریف کا خواہاں ہو گیا تو پھر اس کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے کہ ہم نے بہت اچھا نوحہ پڑھا، ہم نے بہت اچھی مجلس پڑھی، ہم نے بہت اچھا مرثیہ پڑھا، ہم نے بہت اچھی نذر کرا دی، ہم نے بہت اچھا لنگر تقسیم کر دیا۔ اگر انسان ان تعریفوں کا عادی ہو گیا تو پھر اللہ کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان تعریف کا جب عادی ہو جاتا ہے تو جس چیز کی تعریف ہوتی ہے پھر وہی کام انجام دیتا ہے، جو وظیفہ ہوتا ہے اسے بھول جاتا ہے۔ معلوم ہے کہ اگر میں یہ شعر پڑھوں گا تو اس کی تعریف ہوگی، جبکہ ضرورت اس شعر کی نہیں ہے، شعر دوسرا پڑھنا ضرورت ہے، لیکن وہ چونکہ تعریف کا عادی ہوتا ہے تو وہی پڑھے گا جو اس وقت پسند کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان نثر میں، خطابت میں بھی وہی پڑھے گا جو لوگ پسند کریں گے۔ اسی طریقے سے انسان وہی کام انجام دے گا جس سے لوگ اس کی تعریف کریں، جبکہ اس اللہ نے انسان کو عقل سلیم عطا کی ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ لوگ کس میں خوش ہیں، یہ دیکھو کہ تمہارا پروردگار کس میں خوش ہوتا ہے، اس وقت کی ضرورت کیا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ جب انسان اس کے مطابق عمل کرے گا کہ اللہ کی خوشنودی اس کے پیش نظر ہوگی تو وہ کہے گا جو اللہ چاہتا ہوگا، اس کی زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ چاہتا ہوگا، وہ وہی دیکھے گا جو اللہ چاہتا ہے، جو وہی سنے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ تو لہذا اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی کہ پروردگار کی بارگاہ میں آیا ہے انسان کے پروردگار ہمیں اپنی خوشنودی عطا فرما۔ اور اس کے بعد دوسری چیزیں کہ پروردگار ہر اس چیز سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں جو تجھے ناراض کرتی ہے۔ اللہ بہت سی چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ کوئی نماز نہ پڑھے اللہ ناراض ہوتا ہے، روزہ نہ رکھے اللہ ناراض ہوتا ہے، حج نہ کرے اللہ ناراض ہوتا ہے، اہل بیت کا احترام نہ کرے اللہ ناراض ہوتا ہے، اہل بیت سے محبت نہ کرے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے منتخب نبیوں خصوصاً خاتم الانبیاء کا احترام اور ان کی اطاعت اور ان پہ ایمان نہ رکھے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 12 اماموں کی امامت کو نہ مانے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، ان سے محبت نہ کرے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان کی اطاعت نہ کرے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور جو ناراضگی کا ایک اہم ذریعہ ہے اللہ کی ناراضگی کا، صرف ناراضگی نہیں بلکہ اللہ کے غیظ و غضب کا ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کی توہین بھی کرنا۔ حدیث قدسی ہے کہ جس نے بھی ہمارے کسی بھی چاہنے والے سے توہین کی، من ہان علی ولین، جس نے ہمارے ولی کی توہین کی، فقط بارزنی بالمحاربہ، اس نے ہمیں جنگ کی دعوت دی ہے۔ اور اسی لیے روایت میں ہے کہ جب پیغمبر کی نظر کعبے کے اوپر پڑی، کہا کعبہ تو بعظمت ہے لیکن حرمت المومن افضل من حرمت الکعبہ، مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے افضل ہے۔ یعنی جس طرح سے کعبے کی بے حرمتی جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے کسی مومن کی بھی بے حرمتی جائز نہیں ہے۔ بارگاہ معبود میں دعا کریں کہ یہ ماہ مبارک رمضان گزر رہا ہے، پروردگار جو دن باقی ہیں ان دنوں میں بھی تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری راہ پہ چل سکیں، وہ کام کریں جس سے تو خوش ہو جائے،
اس کام سے ہم توبہ کریں، دور رہیں جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب